بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ العادیات اس کا پارٹ 2، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 اور 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے یہ 2 آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان 2 آیات کی روشنی کے اندر آپ کو تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے جائیں گے، جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں گے۔ مثلا زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام اصول و ضوابط انشاءاللہ آپ کو رپیٹ کرائے جائیں گے، جو چیزیں ان 2 آیات کے اندر آئیں گی، تاکہ آپ بقیہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ آفر فی سبیل اللہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی کسی صورت کو پڑھ کر واٹس ایپ پر مجھے وائس میسج کر دیں گے، جو کہ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس پر، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کی اصلاح کر دی جائے گی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر لام فل، میم پیش مو، فل مو، فا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فا کے آگے الف ہے، الف خالی اس کو نہیں پڑھنا، تو آگے لام جو یہ ساکن ہے، ساکن کی علامت یہ والی ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو پچھلے لفظ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی لام کی ہیلپ فا کرے گا، تو اس وجہ سے فا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پیش مو، فل مو، غین دیر یا غی، فل مغی، غین کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے، جیسے یہاں پر بتایا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یا مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی مستقل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یا مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، جیسے یہاں پر ہے یا ساکن ہے، پچھلے لفظ غین ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو جہاں بھی اس طرح کا لفظ آ جائے گا کہ یا ساکن اور پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہوگی، وہ یا مدہ کہلائے گی اور اس کو لمبا کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ فالمغی، را کھڑی زبر را، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائیں اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ فالمغیرات، تا زیر تی، فالمغیرات، زبر زیر پیش والے لفظ، جیسے یہاں پر یہ زیر ہے، یہ زیر ہے، پیش ہے، یہ زبر ہے، زبر زیر پیش والے لفظ کو کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا، نہ ہی جھٹکا دینا ہوتا ہے اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے بارے میں، کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا بھی نہیں کرنا، یعنی مثال کے طور پر یہ تا ہے، اب اس کو ہم یہ نہیں پڑھنا تا زیر تی، نہیں، تا زیر تی، اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا تا زیر تی، اور اس طرح اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا، تا زیر تی کو تا زیر تے پڑھنا، یہ مجہول ہوتا ہے۔ تو یہ میم پیش مو کو میم پیش مو پڑھنا، یہ مجہول ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال فالمغیرات، صاد پیش با صبح، حا 2 زبر حن، صبحن، 2 باتیں سمجھنے کی یہاں پر، ایک تو صاد کو با کے ساتھ ملائیں گے اور یہ با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال، با، جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے، قطب جدن۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ قلقلہ ہوتا ہے، ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا۔ صبح، ویسے اگر بغیر قلقلہ کے پڑھیں تو ہم پڑھیں گے صبح، لیکن قلقلہ کرنا ہوگا تو ہم پڑھیں گے صبح۔ ہاں، یہاں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہا کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، انہیں تنوین بولا جاتا ہے، تو جس لفظ کے اوپر بھی تنوین آ جائے گی، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوگا، اس لفظ کے اوپر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی، تو اب ہمارا لفظ ہو جائے گا صبحن، فالمغیرات صبحن۔
یہاں پر ہماری آیت پوری ہوگی، وقف کرنا ہے ہم نے، تو اس کا اصول یہ ہے وقف کا کہ 2 زبر آگے الف آ جائے تو 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں، اور اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہماری پوری آیت اب صحیح تجوید کے ساتھ اور وقف کے ساتھ فالمغیرات صبحا، فا زبر فا، حمدہ زبر آ، فا آ، سا زبر را سر، فا اثر، نون زبر نا، فا اثرنا، با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، لمبا کریں گے کھڑی زیر ہے، فا اثرنا بھی، نون زبر قاف نق، یہاں پر بھی قلقلہ ہے کاف پر، نق، عین 2 زبر عن، غنہ کریں گے جیسے یہاں پر تھا، نقعن، فأثرنا به نقعن، یہاں پر جب وقف کریں گے تو 1 زبر اور الف پڑھیں گے۔ پوری آیت اب ہماری صحیح تجوید کے ساتھ فأثرنا به نقعا، فأثرنا به نقعا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 2 آیات اور خصوصاً جو بھی اصول و ضوابط آپ کو ان 2 آیات کی روشنی میں بتائے گئے ان کو بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اس کے پارٹ 3 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔